ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقصت عليهم الأمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دو چیزیں جس انسان کو نصیب ہو جائے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انسان دنیا کا بڑا خوش نصیب بندہ ہے ایک ہے اللہ کا در اور دوسرا ہے اللہ کا ڈر اگر یہ دو چیزیں انسان کو نصیب ہو جائے مل جائے تو اس بندے کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ایک ہے اللہ کا در جس کو مل جائے اللہ کا گھر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا چوکھٹ مل جائے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ سے پیار ہو جائے اللہ سے محبت ہو جائے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا در اس کو اچھا لگتا ہے اس کا گھر اس کو اچھا لگتا ہے اس کی گلیاں اچھی لگتی ہے اس کا محلہ اچھا لگتا ہے اس کا شہر اچھا لگتا ہے اس سے ملنا اچھا لگتا ہے اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے تو جس کو اللہ کا در مل جائے تو اس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو اللہ کا گھر مل گیا عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تو اس کی کامیابی میں اور شک کیا رہا ہمارے بڑوں نے لکھا ایک ہے اللہ کا در مل جانا اس کا چوکھٹ کبھی نہیں چھوٹتا سردی ہو گرمی ہو دکھ ہو پریشانی ہو اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹنا اس کو کہتے ہیں اللہ کا در قربان جائیے حضرات صحابہ کرام پر عجیب اللہ کے در سے صحابہ کو محبت تھی بڑا پیار تھا صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول کے چوکھٹ سے اتنا پیار تھا کہ تاریخوں میں ہم جب پڑھتے ہیں
تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جن صحابہ کرام کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ کچھ مجبوری ہوتی تھی. صحابہ کرام کے ساتھ کیا مجبوری تھی؟ کھیتی باڑی کی مجبوری تھی، مدینہ منورہ میں باغبانی کی مجبوری تھی، کسی کو دکانداری کی مجبوری تھی. تو مجبور سے مجبور صحابہ کرام بھی ترتیب بنایا کرتے تھے. حضور اور اللہ کے رسول کے چوکھٹ اور در کی ترتیب بناتے تھے. دو بھائی ہے تو دو بھائی یہ ترتیب بناتا تھا کہ آپ دن میں حضور کی چوکھٹ کی غلامی کر لو، رات میں اپنا کام سنبھال لو، اور میں دن میں کام سنبھال کر کے میں آ جاؤں گا، میں رات میں غلامی کروں گا اور آپ جو ہے دن میں اپنے کام کو سنبھال لینا. وہ ترتیب بنا لیا کرتے تھے. اتنے سے اتنے وقت آپ حضور کے در کی غلامی کرو، وہاں سے جو کچھ ملے ہمیں لا کر کے دو، پھر آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، میں آ جاؤں گا، آپ گھر کے کام کاج سنبھال لینا، میں حضور کا در سنبھال لوں گا. چنانچہ ایسے ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن صحابہ کرام کی رات میں آنکھ کھل جاتی تھی نا تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے. بے قراری کے عالم میں اٹھ کر حضور کی چوکھٹ پر آ جاتے تھے. اب ہمیں نیند نہیں آئے تو ہم لوگ موبائل کھوجتے رہتے ہیں، ہمیں دعا یاد نہیں آتی، ہمیں توبہ استغفار یاد نہیں آتا، درود شریف یاد نہیں آتا، ہمیں بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، دنیا بھر کے خرافات ہمیں اس وقت سمجھ میں آ جاتے ہیں. صحابہ کرام کی یہ حالت تھی، حضور کی چوکھٹ پر آ جاتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی استنجا یا کسی ضرورت سے باہر نکلتے تو دیکھتے بھائی آپ یہاں کیوں پڑے ہو ہمارے در پہ، چوکھٹ پہ؟ کہ اللہ کے رسول نیند نہیں آ رہی تھی، دل بے قرار ہو رہا تھا، زیارت کے لیے آپ کی چوکھٹ پا کے پڑا، دیدار کے لیے آپ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوں آپ کے در پہ. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سبحان اللہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی، زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی. کیوں ہوئی اتنی خوشی؟ وہ صحابہ چیلنج سے کہتے تھے کہ اس کائنات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے اتنی محبت نہیں. ان کا حق تھا، خوش ہونا ان کا حق تھا نا، کیونکہ یقین کامل تھا کہ رات کو آنکھ کھلی نیند نہیں آ رہی ہے تو یاد میں محبت میں بیوی کا خیال نہیں آ رہا ہے، بچوں کا خیال نہیں آ رہا. اگر دیدار کا شوق پیدا ہو رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا خیال آ رہا ہے، چوکھٹ کا خیال آ رہا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے یہ بشارت سنائی کہ جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، تو ان سے بڑھ کر خوشی کسے ہوگی؟ ہمارے بڑوں نے کہا ہے ایک ہے اللہ کا در مل جانا اور دوسرا ہے اللہ کا ڈر نصیب ہو جانا. ڈر اور در، جب انسان کو اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے تو وہ بندہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا ہے. اللہ کا ڈر بندے کو گناہوں سے روکتا ہے اور اللہ کا ڈر بندے کو عبادت کے لیے ابھارتا ہے. اور جس بندے میں یہ دو صفات آ گئی اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کا اس کو خوف پیدا ہو جائے کہ ہمیں گناہوں سے بچ کر کی زندگی گزارنی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے. ہمارے مشائخ اس پر بہت محنت کرواتے ہیں. ہر بندے کے دل میں یہ دو چیزیں پیدا ہونا موت سے پہلے ضروری ہے. موت سے پہلے یہ دو صفتیں بندوں کے دل میں پیدا ہونا ضروری ہے. ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ کا ڈر
چیزیں دل میں پیدا نہیں ہوئی تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہوگا۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں حقیقت سے آگاہ کرایا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ گناہ اس لیے وہ نہیں کرتا کہ دنیا والے کیا کہیں گے، پکڑا جاؤں گا، بے عزتی ہو جائے گی، عزت خراب ہو جائے گی، بیوی بال بچوں کے گھر میں فتنے کے ڈر سے، نام خراب ہونے کے ڈر سے، یا اور کسی اور وجہ سے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر اسے گناہ کا موقع میسر ہو جائے تو یہ گناہ کر لے، موقع نہیں مل رہا ہے اس لیے یہ گناہ نہیں کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس کے دل کی یہی کیفیت ہے تو فرمایا کہ جتنے گناہ کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ان تمام خیالات پر گناہ لکھا جائے گا اور قیامت میں حساب ہوگا۔ بھائی گناہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ہمیں گناہ کے موقع نہیں مل رہے ہیں۔ یہ کنبہ قبیلے کا ڈر اور خوف ہے، بیوی بال بچوں کا ڈر اور خوف ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ چاہے ساری دنیا میں کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھا، اس ڈر اور خوف سے اگر گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بتا جتنی مرتبہ بھی گناہ کے خیالات دل میں آئیں گے وہ گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اگر موقع ملتا تو یہ گناہ کر لیتا اور اس پر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں ایک عجیب عبرت آموز واقعہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے میں یہ ڈاکوؤں کے سردار ہوا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض نام سنے ہوں گے آپ، ڈاکوؤں کے، صرف ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار۔ اور اب یہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے، سرخیل ہیں سلسلے عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن جب یہ اللہ والے نہیں بنے تھے اس وقت یہ صرف ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اور اس زمانے میں جس طرح ڈکیتی ہوتی وہ اس طرح سے ڈکیتی نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو علل اعلان ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ اس قسم کے نڈر، بہادر اور اس قسم کے جری اور اس قسم کے جو ہے متعصب اور شدید دل و دماغ کے یہ آدمی تھے فضیل بن عیاض۔ ایک مرتبہ ان کی نظر بادشاہ کی بیٹی پر نظر پڑ گئی، شہزادی پہ نظر پڑی، دل دے بیٹھے اور اعلان کر دیا ہم تمہاری بیٹی کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، تمہیں جو کچھ انتظام کرنا ہے کر لو، تمہاری بیٹی کو اٹھا لے جائیں گے ہم۔ بادشاہ نے جو انتظام کرنا تھا وہ انتظام کرایا، بچی کو محل کے اوپر لے جا کر کے چھپا کے رکھا اور نیچے پورا پولیس اور پہرےدار لگا دیے۔ فضیل بن عیاض کوٹھوں کے چھتوں سے چھلانگ لگاتا بادشاہ کے کوٹھے پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، بادشاہ کی جو بیٹی اور شہزادی تھی وہ نہایت نیک متقی پرہیزگار تھی۔ کسی زمانے میں بادشاہ بھی نیک ہوا کرتے تھے، کسی زمانے میں شہزادیاں بھی نیک ہوا کرتی تھی، اللہ والی ہوا کرتی تھی۔ آج غریب کو نیکی کی توفیق ملی، آج بھکاری نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے آگے کھڑے ہو کر بھیک تو وہ مانگ سکتے ہیں لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ایسا بدنصیبی کا زمانہ اور دور آ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے صرف بھیک
عبادت میرے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، روزہ حج فرض نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں بادشاہ اللہ کے نیک اور ولی ہوا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے معمولات میں لکھا ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر اللہ کا بندہ بستر پر لیٹتا نہیں تھا۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا۔ آج ہمیں دعا یاد نہیں آتی ہے، آپ تکلیف نہیں کرنا، دل کی بات بتا رہا، برا نہیں ماننا۔ ہاں ہمارے یہ محنت کرنے والے ساتھی یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی سونے کے لیے گئے تو سنت پر عمل کرو، بسترا جھاڑ کر کے سو، سیدھے کرٹ لیٹ کر کے سو، دعا پڑھ کر کے سو اللہ توفیق دے، آیت الکرسی پڑھ کر کے دو اللہ توفیق دے، سورہ ملک پڑھ کر کے سو، یہ عمل کر کے سو، تین کاڑی سرما لگا کر، میرے نبی کی سنت ہے بھائی، وضو بنا کر کے سو، پتہ نہیں موت آ جائے پھر دوبارہ زندگی ملے یا نہ ملے، یاد دلائے تو سونے کی دعا یاد آتی ہے، ورنہ تو سونے کی دعائیں بھی یاد نہیں آتی۔ وقت کا بادشاہ ہے اور یہ حالت ہے معمولات، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر نہیں سوتا اللہ کا بندہ۔ کاش ایسا جذبہ مل جائے، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ کا ڈر، اللہ نصیب کر دے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر مل جانا، چسکا لگ جانا، محبت لگ جانا، پیار ہو جانا، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے شوق پیدا ہونا، جذبہ پیدا ہو جانا، آخرت کا دھیان لگ جانا، مرنے کے بعد قبر میں سونے کا یقین آ جانا، میدان محشر میں پرسرات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال و جواب کا یقین آ جانا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر مل جانا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھتا پڑھتا سوتا ہے۔ ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، پڑھتے پڑھتے تھک گیا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، آج ہمیں شکوہ شکایت ہوتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی ہے، 50,000 ہزار کے گدوں میں نیند نہیں آتی ہے، پلنگ میں نیند نہیں آتی، اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں پر نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں کھانا پڑتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ نے چین و سکون بنگلے میں نہیں رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوٹھی میں سکون نہیں رکھا، بڑے بڑے گدوں میں سکون نہیں رکھا۔ فرمایا او لوگوں الذین آمنوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نیند تو اللہ کی یاد میں آتی ہے، سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے سکون ملا کرتا ہے۔ روح کی غذا عبادت ہے، پانی کو، مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دو، وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کی زندگی پانی ہے۔ روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا اللہ کی فرما برداری ہے، روح کی غذا قرآن کریم کی تلاوت ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، روح تڑپنے لگ جاتا ہے، مچھلی کی طرف پھڑکنے لگ جاتا ہے، لاکھوں روپے کے مکان میں نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھاؤ نیند نہیں آتی ہے، ہزاروں کے بستروں پر سو جاؤ نیند نہیں آتی ہے۔ فضیل بن عیاض چٹائی پر سو رہا ہے، 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، نیند آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اپنے وقت کا ولی کامل ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، او نور الدین کیا بات ہے، آج 300 مرتبہ درود کم کیوں پہنچا؟ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا متقی ہوگا، کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، اور عمل تو بعد میں دے
دیکھو اس کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی تہجد کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی دعاؤں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے ذکر اذکار کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک عمل ہے جس پر حضور آ کر فرما رہے ہیں اور وہ الدین ہر روز 1000 مرتبہ درود میرے پاس پہنچا کرتا تھا، آج 300 کم کیوں بھیجا؟ آج ہمیں نماز پڑھتے یقین نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، ظہر کی توفیق ہوئی، عصر کی توفیق نہیں ہوتی، عصر میں نماز پڑھی مغرب کی توفیق نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت نماز پڑھتی ہیں پر ہمیں یقین نہیں آتا ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر جمعے کی نماز پڑھ لو، جمعے کے بعد عصر کی توفیق ہو جائے، سمجھو جمعے کی نماز قبول ہو گئی۔ اور مسجد 3 فلور جمعے کی نماز کے لیے مسجد بھر جاتی ہے، عصر میں آدمی تلاش کرو 3 صفحے نہیں ملتی ہے، پتہ چلا 90% لوگوں کی جمعے کی نماز مقبول نہیں۔ صاحب فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی جمعے کے بعد عصر کی توفیق ہو جائے، جمعہ سمجھو قبول ہو گیا، عصر کے بعد مغرب کی توفیق ہو جائے، عصر قبول ہے، مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو جائے، سمجھو مغرب قبول ہے، عشاء کے بعد فجر کی توفیق ہو جائے، سمجھو عشاء کی نماز قبول ہو جائے۔ عشاء میں 10 صفحے رہتی ہے، فجر میں تلاش کرو ایک صفحہ آدمی نہیں ملتا۔ یہاں بشارت دے رہے ہیں، حضور آ کر پوچھ رہے ہیں نور الدین ہوا کیا؟ آج 300 یعنی جب تو پڑھتا ہے روزانہ تیرے معمولات کا یہ حال ہے، 1000 مرتبہ میرے پاس پہنچا کرتا ہے، وہ ریکارڈ میں ہے میرے پاس، آج 300 کم پہنچے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ کھلی بیچاری پریشانی، اللہ آج 300 میرے سے کم ہو گئے، وضو بنایا، اللہ کا نیک بندہ بیٹھ گیا، پھر 300 مرتبہ درود شریف پورا کیا، پھر جا کر کے وہ سویا۔ اس کو کہتے اللہ کا ڈر نصیب ہو جانا، اور دوسرا اللہ کا ڈر نصیب ہونا۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے تمہارے اندر نہیں ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا ڈر ہے۔ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار ہے، نیچے پہرے دار لگے ہوئے اور اوپر کوٹھوں میں چھلانگ لگاتا ہوا فضیل بن عیاض بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ اس نے چھت سے نیچے جھانک کر دیکھا، لڑکی بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اور میرے پروردگار تو سب سے بڑا محافظ ہے، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جس کی حفاظت کو پروردگار کرے اس کو مارنے والا کوئی نہیں، جس کا گرفت پروردگار عالم کرے اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ جس کو اللہ پکڑے اسے چھڑانے والا کوئی نہیں، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو چھونے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ بادشاہ کی بیٹی ہے، رات کا وقت ہے، اپنے پروردگار سے لو لگا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اور اللہ سے اپنا رشتہ اللہ کا ڈر پکڑے بیٹھے ہیں۔ کوئی مجھے بے گھر کر کے دکھائے، اگر کسی کو اللہ کا ڈر مل جائے اسے کوئی بے گھر نہیں کر سکتا، اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کی بیٹی کو اللہ کا ڈر نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔
پر کبیرہ علماء نے لکھا ہے شہزادی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، تلاوت کرتے کرتے سورہ حدید کی یہ آیت میں پہنچی، کہنے لگ گئی، قرآن پڑھنے لگ گئی، الم یعنی للذین آمنوا، اور راتوں کو ڈکیتی کرنے والے، اور راتوں کو چوریاں کرنے والے، اور راتوں کو بدمعاشی کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، الم یعنی کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا، کلمہ پڑھنے والے کے لیے کیا وقت اب بھی نہیں آیا؟ ساری دنیا میں پٹ رہے ہو، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، دنیا تنگ ہو جا رہی ہے، دنیا گاجر مولی کی طرح تمہیں کاٹ رہی ہے، دنیا تمہیں کوڑیوں کے بھاؤ میں بھی دنیا تمہیں ختم کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومن کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جہنم کی بربادی سے وہ گناہ ترک کر دے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہم سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ دیکھنے والا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، وہ پروردگار کا ہمیں کس طرح دیکھ رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا اس طرح دیکھ رہا ہے جس طریقے سے ایک شکاری اپنے شکار پر بندوق سے نشانہ لگاتا ہے، نشانہ لگانے کے بعد وہ ایک سوراخ میں سے اپنے شکاری کو دیکھتا ہے اور گولی چلانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے حتیٰ کہ وہ اپنے سانس تک روک لیتا ہے تاکہ سانس کے چلنے کی وجہ سے نشانہ نہ چوک جائے۔ اللہ فرماتے میں اس شکاری سے بھی زیادہ گہرائی سے ہر بندے کو دیکھ رہا ہوں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، میں اس شکاری سے زیادہ توجہ سے، اس شکاری سے زیادہ تمہاری کو گہرائی سے دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ تم کہاں جاؤ گے؟ کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ تم سچی پکی توبہ کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ جہنم کا عذاب، آخرت کی بربادی سے ڈر جاؤ اور تم سچی پکی توبہ کرو۔ اسی زمانے میں قرآن پڑھنے والے بھی ایسا ہوا کرتے تھے، سیدھا قرآن کریم دل پر اثر کیا کرتا تھا۔ فضیل بن عیاض کی دنیا پلٹ گئی، فضیل بن عیاض رونے لگ گیا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا او لوگو، خدا کی قسم اللہ پاک ہمیں بلا رہا ہے، اللہ پاک ہمیں مہلت دیا، اللہ پاک مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے او فضیل بن عیاض، اور راتوں کو چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والے، اور راتوں کو دنیا سے چھپ چھپ کر کے ڈاکہ ڈالنے والے، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ او لوگو، میں نے توبہ کر لی، میں نے استغفار کر لیا، میں دنیا سے نہیں ڈرا کرتا تھا پر اللہ پاک سے ڈر لگ گیا۔ جسے چاہو میرے ساتھ آ جاؤ، جسے چاہے وہ اپنی دنیا جا کر آباد کرو، میں توبہ کر چکا ہوں۔ دل کی دنیا بدل گئی، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، خوف آ گیا۔ اس کے بعد سچی پکی توبہ کر کے عبادت شروع کر دی۔ چشتیہ کے بہت بڑے سرخیل بنے، بہت بڑے اللہ والے بنے، اور کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے سچی پکی توبہ کر لی، شرابیوں نے توبہ کر لی، زانیوں نے توبہ کر لی۔ مسلمان پر کیا ہو گیا جو آج سچی پکی توبہ کرنے تیار نہیں؟
اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرتا ہے اتنی حالت دیکھنے کے بعد بھی، دنیا کا نقشہ دیکھنے کے بعد بھی، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، خوف کھاؤ، سچی پکی توبہ کر کے واپس آ جاؤ اللہ کے راستے میں، واپس آ جاؤ اللہ کے در پر، واپس آ جاؤ اللہ کے گھر میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار۔ بلکہ یوں فرماتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر میں اپنے بندوں کو معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ اور کوئی ہے کیا معاف کرنے والا؟ یا اور کوئی در ہے، اور کوئی دروازہ چوکھٹ ہے؟ میرے بندوں کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی، ہمارے بڑوں نے یہ دو باتیں ہمیں سکھائی، اللہ سے مانگو، اللہ اپنا ڈر عطا فرمائیے اور اپنا ڈر ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ جس بندے کو یہ دو نعمتیں مل گئی وہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب بندہ ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کو اللہ کا ڈر اور جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو۔ اس لیے بھائی محنتیں کی جاتی ہیں، وقت لگایا جاتا ہے، کوشش کی، بغیر محنت بغیر کوشش کے تو ایک سوئی نہیں بنتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت کیسے بنے گی؟ اتنی بڑی نعمت کیسے مل جائے گی؟ اللہ یوں ہی مفت میں بغیر روئے ماں تو بچے کو بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، پھر انسان کو روئے بغیر اللہ کیسے نصیب عطا فرمائیں گے؟ جب تک کہ یہ نہ مانگے اللہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا گھر مانگے۔ اللہ ہمیں اپنے نیکیوں کی عبادت کی توفیق اور شوق دے دیجئے، اور اپنے جہنم اور خوف اور عذاب کا ہمیں ڈر نصیب فرما دیجئے۔ یہ دو نعمتیں اگر مل گئی، دنیا کا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب بنتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بھاگ بھاگ کر کے، دوڑ دوڑ کر کے ہم ان اللہ والوں کے پاس جائیں، ان نیکوکاروں کے پاس، متقی پرہیزگار جن کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ دیکھو میڈیکل میں دوائیاں ملتی ہیں، چلر دکان میں نہیں، تو جس کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی برکت سے وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتویں نمبر اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر تو برحق ہے، عذاب قبر تو برحق ہے، لیکن ایک بات بتلائیے، کیا اگر کسی نیکوکار پرہیزگار کے بغل میں اگر کسی گناہ گار کی قبر بنا دی جائے تو کیا اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ایک بندہ نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اگر اس کے بغل میں کسی کی قبر گناہگار کی بن جائے تو کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک کام کرو، گرمی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بجلی، پنکھے، لائٹ وغیرہ تو تھے نہیں بھائی، بڑے بڑے بادشاہ لوگ نوکر رکھا کرتے تھے جو بادشاہ کو پنکھا جلایا کرتے تھے۔ کسی زمانے میں بادشاہ کو بھی یہ پنکھے کی ہوا نصیب نہیں تھی، اس کو بھی ہاتھ سے پنکھا جلنا پڑتا تھا۔ آج اللہ نے یہ نعمتیں غریبوں کو عطا فرمائی، غریبوں کے گھر میں ہے، اور مالداروں کے گھر میں ایسی ہے۔ تو حضرت کو اس کا خادم پنکھا جل رہا تھا، گرمی کا دن تھا اور حضرت کو اس کے خادم پنکھا چل رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو خادم ہے یہ پنکھا ہلا رہا ہے، ہوا کر رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ حضرت یہ تو آپ کا خادم آپ کو ہوا دے رہا ہے۔ تو کہا اچھا بغل میں تم بیٹھے ہو، تمہیں ہوا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ حضرت کہا حضرت وہ تو مجھے مل رہی ہے۔ کہا ہوا تم کو یہ کر رہا ہے یا مجھ کو؟ کہا حضرت تو آپ کو کر رہا ہے۔ کہا کہ جب دنیا میں مجھے پنکھا ہلا رہا ہے اور ہوا میرے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن بغل میں بیٹھنے والا بھی میرے صدقے کے فعل میں فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ قبر کا بھی وہی معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب دعا مانگو قبر کی تو اللہ سے جنت البقیع کی دعا مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت البقیع کے تمام مردوں کا بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، ہم دعا مانگے، مدینے کی دعا مانگے، اللہ
اللہ ہمیں موت دیجئے تو مدینے کی موت دیجئے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ کرام کثرت سے مانگا کرتے تھے. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی 2 دعا مانگتے تھے. 2 دعا اور یوں کہتے تھے کہ اللہم، ایک یوں دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے کی موت عطا فرما. یہ دعا حضرت عمر کی دعا میں لکھا شہادت کی اور وہ ہے مدینے کی موت. اب آپ غور کرو، حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنے 12 لاکھ مربع میل میں امیر المومنین کی خلافت تھی اور مدینے میں مدینہ المنورہ جو ہے پوری طریقے سے امن کا مرکز بنا ہوا تھا. دار الامن تھا مدینہ منورہ، دار الامن تھا. یہاں پر جو ہے جنگ نہیں تھا، قتال نہیں تھا. اب یہ 2 دعا جو مانگتے تھے دونوں اپوزٹ تھے. ایک تو مدینے کی موت اور دوسری شہادت. اب 2 اکٹھے نہیں ہو سکتا تھا. مدینے میں اگر مریں گے تو شہادت نہیں ہوگی. بھائی شہادت کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا. غزوہ حنین، تبوک، ایران، قسطنطنیہ، دنیا، مصر، ان تمام ملکوں میں جو ہے غزوات چل رہے تھے. آپ نے دعا مانگی مدینے کی موت، شہادت کی موت. تو بظاہر یہ دونوں ناممکن تھا. بظاہر ناممکن تھا. اگر مدینے میں مرنا تو شہادت نہیں ملے گی، اور اگر شہادت چاہیے تو مدینہ نہیں ملے گی. پھر جاؤ اور بارڈر پہ جا کر کے آپ جنگ لڑو. دوسرے صحابہ کرام جا کر کے لڑ رہے تھے، وہاں جائیے آپ. لیکن حضرت عمر کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اللہ نے مدینے کی موت بھی دی، شہادت کی موت بھی دی. میں نے وہ کئی جمعہ پہلے وہ بیان میں جمعہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ جب فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے تو فیروز نامی ایک بندے نے، ایک یہودی نے آپ پر جو خنجر سے وار کیا، فیروز لولو، اس نے جو فجر کی نماز میں حالت نماز میں اس نے خنجر مارا اور 3 مرتبہ جو مار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور حضور کے مصلی میں حالت نماز میں فجر میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی اور مدینے کی موت بھی عطا فرمائی. یہ دونوں دعا اللہ نے قبول فرمائی. اسی لیے میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مانگے، بغیر مانگے تو نہیں ملے گی. ہم کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اپنا ڈر اور اپنا گھر نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلے شروع عمل کی توفیق عطا